اور ایک حدیث مبارکہ اس پر نقل کیا، آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ہر پیغمبر کا کوئی نہ کوئی پیشہ تھا، ہر پیغمبر نے پیشہ اختیار کیا، اور میرا پیشہ وہ میرے نیزے کے نیچے تھا، یعنی میری مال غنیمت، یہ بہترین مال ہے زندگی کا۔ ہر پیغمبر نے پیشہ اختیار کیا، چنانچہ حضرت آدم علیہ السلام نے پیشہ اختیار کیا۔ حضرت آدم علیہ السلام زراعت کرتے تھے، حضرت ادریس علیہ السلام درزی کا کام کرتے تھے، حضرت موسیٰ علیہ السلام بکریاں چراتے تھے، ابراہیم علیہ السلام کھیتی باڑی کرتے تھے، شعیب علیہ السلام بکریاں چراتے تھے، لوط علیہ السلام یہ کھیتی باڑی کرتے تھے، اور حضرت صالح علیہ السلام یہ تجارت کرتے تھے، حضرت ہود علیہ السلام بھی تجارت کرتے تھے، حضرت داؤد علیہ السلام زرہ بناتے تھے، اور حضرت سلیمان علیہ السلام ٹوکری بنا کر بیچتے تھے۔ اور نبی علیہ السلام نے فرمایا میرا رزق اللہ پاک نے میرے نیزے کے نیچے رکھا ہے۔ تو اللہ رب العزت کے پیغمبروں نے بھی تجارت کیا، اللہ رب العزت کے پیغمبروں نے بھی کمایا اور اپنے ہاتھ سے جو ہے نا محنت کیا۔ یہ نہیں ہے کہ ان کو ویسے بنے بنائے آتا رہا، اللہ پاک نے قرآن میں اس کے بار بار ذکر کیا۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے پاس دو عورتیں آئی، ایک عورت نے کہا کہ امام صاحب مسئلہ پوچھا پردے کے اندر، امام صاحب ہم کپڑا بنتے ہیں، سیتے ہیں کانٹے کے اوپر، چرختے ہیں چرخی کے اوپر، آپ ہمیں یہ بتائیے کہ جس وقت ہمارا چراغ ختم ہو جاتا ہے تو پھر ہم چاند کی روشنی سے جو ہے نا وہ کاٹتے ہیں سیتے ہیں، تو اس کی روشنی میں جو کپڑا بنتا ہے وہ اتنا اعلیٰ نہیں ہوتا جتنا چراغ کی روشنی سے ہوتا ہے، تو کیا ہم لوگوں کو یہ بتایا کریں کہ بھئی یہ چاند کی روشنی سے یہ کپڑا بنا ہے، یہ چراغ کی روشنی سے؟ امام احمد بن حنبل ان کو سن کر حیران ہو رہے تھے۔ پھر پوچھا امام صاحب آپ سے ایک اور مسئلہ پوچھنا ہے، ہم اپنے گھر میں چراغ کی روشنی سے کپڑا سیتے ہیں یا کاٹتے ہیں، کبھی ہمارا چراغ بجھ جاتا ہے ختم ہو جاتا ہے تو پڑوسی کی چراغ کے ذریعے سے ہم وہ کرتے ہیں، تو کیا ہمارے لیے وہ حرام تو نہیں ہوگا، چوری کا تو نہیں ہوگا؟ امام صاحب ان کو دے بتاتے پہلے یہ تو بتاؤ تم کس کے گھر سے آئے تم کون ہو؟ تو انہوں نے کہا بشر حافی کی بہنیں ہیں۔ انہوں نے کہا اچھا تو یہی تو بات ہے، میں کہہ رہا ہوں کہ اتنے اعلیٰ کمائی کرنے والے، پاکیزہ کمائی کرنے والے یہ کون ہو سکتے ہیں؟ اتنے اعلیٰ تربیت یافتہ یہ کون ہو سکتے ہیں؟ آج تمہارے عورتوں کے ذہن یہ بنے کہ حلال ہے حرام ہے لے کر آؤ بس ہمارا پیٹ بھرنا چاہیے۔ ایسے ان کو اللہ رب العزت نے علم سے نوازا تھا۔ امام احمد بن حنبل کے پاس ان کے استاد امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ آئے اور یہ مہمان بن کے آئے، تو اس نے اپنی بیٹی سے کہا کہ میرے استاد ہے یکتا روزگار اور نہایت متقی پرہیزگار ہے، ان کے لیے عمدہ کھانا بناؤ۔ چنانچہ کھانا تیار ہوتا ہے، بہت سارا کھانا لاتے ہیں، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ وہ کھانا سارا تناول فرما لیتے ہیں اور لوٹا بھرتے ہیں کہ تہجد کی نماز کے لیے اٹھیں گے۔ چنانچہ صبح وہ لوٹا اسی طرح بھرا ہوا تھا، اس کی بیٹی کہتی ہے کہ آپ تو بڑے اپنے استاد کی تعریف کرتے تھے، ایک تو کھانا سارا کھا لیا اور دوسرا پانی تہجد کے لیے استعمال نہیں کیا، پتہ نہیں صبح کے وضو کے کیا ہوگا۔ امام شافعی سے امام احمد بن حنبل نے پوچھا، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اس کھانے کے اندر یہ پاکیزہ اور حلال کھانا تھا، اس کے اندر اتنی نورانیت نظر آ رہی تھی کہ میں نے سارا کھانا کھا لیا، اور اس کی برکت سے میں احادیث میں مسائل نکال رہا، پوری رات مسائل میں نکال رہا۔ تو امام احمد بن حنبل اور اسی پانی سے میرا وضو برقرار تھا، اس پانی کو استعمال نہیں کیا، اس سے میں نے تہجد پڑھا اور اسی سے میں نے فجر کی نماز پڑھی۔ تو امام احمد بن حنبل نے فرمایا کہ بیٹی ان لوگوں کو، ان اللہ والے لوگوں کو اللہ پاک نے کسی اور کام کے لیے پیدا کیا۔ عبداللہ شاہ ایک بزرگ آدمی تھے، یہ دارالعلوم دیوبند میں اساتذہ کے لیے یہ دعوت کرتے تھے، یہ گھاس کاٹتے تھے گھاس، اور اس کی محنت مزدوری میں سے جو بچا کچا جو بچوں کو کھلایا اس سے جو بچ جاتا تھوڑا جمع کرتے تھے، مہینے کے بعد علماء دیوبند کی یہ دعوت کرتے تھے، اور علماء دیوبند بڑے بڑے علماء موجود تھے بہت سارے، وہ ایک دوسرے سے پوچھتے کہ عبداللہ شاہ کی جو ہے نا کب دعوت ہے، وہ مہینہ کب پورے ہونے والے۔ اس کی وجہ کتابوں میں لکھا ہے کہ وہ اس کے اندر اتنے نورانیت اور برکات تھی کہ ایک مہینے تک جو ہے نا اس کی جو ہے نا برکات رہتے تھے، وہ عبادت میں ایسے مضبوط ہوتے تھے۔ شاعر فرماتے ہیں حجم بالمال الذي يجمع حراما الى البيت العتيق المحرم
يحجون بالمال الذي يجمعونه حراما، یہ لوگ مال جمع کرتے ہیں، مال حرام سے حج کرتے ہیں، بیت اللہ بیت عتیق کا جو حج کرتے ہیں. ما يقبل الله الا كل طيبة، اللہ تعالیٰ پاکیزہ رزق کو قبول کرتے ہیں. ما من حج بیت اللہ مبروری، اللہ تعالیٰ ہر حج کو قبول نہیں کرتے، ہر حج قبول نہیں ہوتے. ادھر لوگوں کے مال کو غصب کرتے ہیں، لوگوں کی زمینوں پر غصب کرتے ہیں، اور یتیم بچوں کا اور بیوہ عورتوں کا مال غصب کرتے ہیں، چوری کا مال، کرپشن کا مال، اور پھر الحاج کھلاتے، حاجی بھی نہیں الحاج کھلاتے. يحجون بالمال الذي يجمعون حراما الى البيت العتيق المحرم ما يقبل الله الا كل طيبة ما من كل حج بیت اللہ مبروری. لہذا ہمیں حلال مال کمانے کی کوشش کرنا چاہیے، اپنے اولاد کو حلال مال کمائیں، کما کر کھلائیں. یہی وجہ ہے کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی. ہم کہتے ہیں ہماری دعا قبول نہیں ہوتی، پیٹ میں حرام مال ہے تو کیسے دعا قبول ہوگی؟ حدیث مبارکہ میں آپ علیہ السلام نے فرمایا ایک انسان دشت و بیابان میں ہوتا ہے، کوئی چیز سہارا اس کے نہیں ہوتے، پراگندہ حال پراگندہ بار ہوتا ہے، اور یہ کہتے ہیں یا ربی یا ربی یا ربی یا ربی، اللہ کو ایسے پکارتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول نہیں کرتے. کیوں؟ اس کے پیٹ میں حرام مال ہوتا ہے، حرام لقمہ ہوتا ہے. تو انسان کے پیٹ کے اندر جس وقت یہ حرام مال جاتا ہے تو یہ انسان کو لاتے مارتا ہے، اور پھر وہ اچھے برے کی تمیز نہیں کرتا ہے. اللہ پاک اس سے نیکی کی توفیق چھین لیتا ہے. اس لیے ہمیں حلال کمانا چاہیے اور اپنے اولاد کو حلال کھلانا چاہیے. اس کا پوچھ ہم سے ہوگا. اللہ پاک نے ان کے نصیب میں جو رزق لکھا ہے وہ ان کو ملتا رہے گا. حدیث پاک میں آتا ہے انسان جب ماں کے پیٹ کے اندر ہوتے 3 چیزیں گزرنے کے بعد اللہ پاک ایک فرشتہ بھیجتے ہیں، یکتب باربع کلمات، اس کے لیے 4 کلمات لکھتے ہیں. رزق، اس کا رزق لکھ دیا جاتا ہے. اجل، اس کا موت لکھ دیا جاتا ہے. شقی ام سعید، کہ یہ نیک بخت ہوگا بدبخت ہوگا. تو رزق تو ماں کے پیٹ کے اندر لکھ لیا گیا ہے. اور ایک اور حدیث کے اندر آتا ہے اللہ رب نبی رسول فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے انسان کے لیے جو رزق مقدر کیا ہے کائنات کے اندر، جس وقت تک اس کا رزق اس کو نہ ملے اس وقت تک موت نہیں دیتے. یہ تو ہمارا عقیدہ ہے کہ جب تک ہمیں ہمارے نصیب میں جو ہے وہ نہیں ملتا تو ہمیں موت بھی نہیں آئے گی. تو کیوں جو ہمارے لیے اللہ پاک نے حلال طریقے سے لے کے اس کو حرام طریقے سے کیوں حاصل کرے؟ انسان کو دونوں راستے دیے کہ یہ آپ کے نصیب میں رزق ہے، لیکن آپ کی مرضی ہے اس کو حلال طریقے سے حاصل کرتے ہوئے حرام طریقے سے. تو کیوں اپنے اولاد کے لیے آخرت تباہ کرے؟ ہماری اولاد کے نصیب میں جو چیز ہوگی اللہ پاک ان کو دے گا. اور یہی اولاد ہوگی کہ انسان مر جاتا ہے اس کے لیے بہت سارے بنگلے، بہت سارے پیسے، حرام کا مال چھوڑ دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمارے باپ نے ہمارے لیے کیا کیا تھا. پھر یہی اولاد دنیا کے اندر یہ باتیں کرتے تو آخرت میں کیا ہوگا؟ آخرت میں تو یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ. انسان بھاگے گا، اپنے بھائی سے بھاگے گا، اپنے اولاد سے بھاگے گا، اپنی بیوی سے بھاگے گا. بیوی شوہر سے بھاگے گی تو کوئی اس وقت کام آنے والا نہیں ہوگا. انسان کہے گا ما اغنی عنی مالیہ، مجھے کیا ہو گیا، میرے مال نے مجھے ہلاک کر دیا. حدیث پاک میں آتا ہے انسان کے قدم اس وقت تک اپنی جگہ سے قیامت کے دن ہل نہیں سکتے، ہٹ نہیں سکتے جب تک ان سے 5 چیزوں کے بارے میں سوال نہیں کیے جائے. سورج سوا نیزے پر ہوگا. حدیث مبارکہ میں آتا ہے انسان پسینے کے اندر ڈوبا ہوگا. کوئی پسینہ جو ہے کسی کے سینے تک ہوگا، کوئی پورا ڈوبا ہوگا، کوئی گھٹنوں تک ہوگا، کوئی ناک تک ہوگا. اس سے 5 چیزوں کے بارے میں سوال ہوگا. تمہیں زندگی دی تھی، تم نے زندگی کہاں خرچ کیا؟ تمہیں دوسرا سوال، تمہیں جوانی دیا تھا، تم نے جوانی جو ہے نا کہاں خرچ کیا؟ مال کہاں سے کمایا تھا؟ تیسرا سوال. یہ جو مال کما رہے اس کے بارے میں پوچھا جائے گا. ہمیں پوچھنا چاہیے کہ یہ ہمارے لیے حلال ہے یا حرام ہے. اور ہمارے ذہن میں شیطان نے ڈالا ہوتا ہے کہ پہلے کما لو پھر بعد میں پوچھ لیں گے، پہلے کھا لو. ہم نے کبھی یہ نہیں پوچھا، کبھی مفتی صاحب کے پاس گئے، امام صاحب کے پاس گئے کہ میں کاروبار شروع کروں، کیا یہ کاروبار اس طریقے سے حلال ہے یا نہیں ہے؟ میں اپنے اولاد کے لیے کما رہا ہوں، یہ میرا کمانا ٹھیک ہے یا نہیں؟ خود اس کا دل جو ہے نا مفتی بن جاتے ہیں، وہ اس کو کہتے ہیں منا ٹھیک ہے، بس سمجھاتے ہیں، بس جیب میں پیسے آنے چاہیے. اور چھوٹا سوال، مال کہاں خرچ کیا تھا؟ اس مال کے بارے میں پوچھا جائے گا کہاں خرچ کیا.
ایک اللہ والے سے کسی آدمی نے آ کر کہا حضرت آپ مجھے بتائیے کہ میں اپنا مال کہاں خرچ کروں؟ تو اللہ والے نے کہا پھر اپنا مال کو حلال بناؤ، پھر جو ہے نا خرچ کرو۔ مطلب کہا میرا مال تو حلال ہے، آپ مجھے بتائیے کہاں خرچ کرو۔ 3 مرتبہ اصرار کرنے کے بعد کہا، اس نے کہا ٹھیک ہے، یہاں سے جب نکلے جو بھی آدمی تجھے ملے اس کو دے دے۔ چنانچہ ایک نابینا آدمی اس کو ملتا ہے اور یہ کہتے ہیں کہ یہ مفلس کپڑے پھٹے ہوئے اس کو دے دیتے ہیں مال، خوش ہوتے ہیں، کہتے ہیں میں نے مال تو اچھی جگہ خرچ کیا۔ اگلے دن پتہ چلتا ہے وہ دوسرے آدمی کو نابینا کہتے ہیں کہ کل رات مجھے ایک آدمی نے بڑا پیسہ دیا اور میں نے اس پیسوں پر عیاشی کی، شراب پیا اور پھر رنڈی کے پاس گیا، گناہ کیا۔ اس نے کہا توبہ، یہ میں نے میرے پیسے کہاں خرچ ہوئے؟ واپس اس حضرت کے پاس آئے، حضرت مہربانی کرے، انہوں نے کہا چاہیے درہم لو، 1 درہم لو اور جا کے جو بھی آدمی آپ کو ملے اس کو دے دو۔ ایک آدمی ملتا ہے، سفید پوش ہوتا ہے، بظاہر ٹیپ ٹاپ نظر آتا ہے، وہ درہم، اس نے کہا یہ تو صحیح سالم ہے اور یہ تو مالدار لگتا ہے۔ اس نے کہا حضرت کا حکم ہے شیخ کا، اس کو دے دیا۔ اس آدمی کے پیچھے جاتے وہ روانہ ہو جاتے ہیں اور ایک کھنڈرات میں جاتے ہیں، وہاں پر ایک کبوتر رکھا ہوتا ہے، مرا ہوا کبوتر۔ اس نے کہا تم رکو ذرا، مجھے پہلے سارا معاملہ بتاؤ۔ اس نے کہا کہ میرے بچے بھوک سے مر رہے تھے، میں نے کہا کہ مانگنا ٹھیک نہیں ہے، تو میں نے یہ مردار کبوتر اٹھایا، مرا ہوا کبوتر، کہ میں اس کو کھلا دوں۔ جب تو نے مجھے 1 درہم دے دیا تو میرے بچوں کا گزارا ہو جائے گا، اب میرے یہ مردار حرام کبوتر کھانا ٹھیک نہیں ہے۔ تو وہ پھر آ کے اس نے توبہ طائب ہوئے، اس نے کہا واقعی پہلے اپنے مال کو حلال بناؤ، تو اپنے رزق کو پہلے حلال بناؤ۔ جب رزق حلال ہوگا تو صحیح جگہ پر استعمال ہوگا۔ تو یہ تمام انبیاء کے یہ مسلم اور قاعدہ اور اصول تھا کہ انہوں نے کہا کہ نیک حلال طریقے سے کھاؤ اور حلال راہ میں خرچ کرو۔ تو حدیث مبارکہ آپ کے سامنے بیان کر رہا تھا کہ انسان سے قیامت کے دن 5 چیزوں کے بارے میں سوال ہوگا، اس میں چوتھے نمبر پر یہ کہ مال کہاں خرچ کیا۔ یہ مال ایسے نہیں ہے کہ ہم بس جدھر بھی چاہے منہ اٹھا کے خرچ کر دیں، اس کے بارے میں ہم سے پوچھ ہوگا۔ اور 5واں سوال اور آخری سوال کہ جو تمہارے پاس علم تھا تم نے کیا اس پر عمل کیا۔ ہمارے پاس علم یہ آ گیا کہ اللہ پاک حلال مال کو قبول کرتے، حرام مال کو قبول نہیں کرتے، اور جو حصہ وجود کا، جسم کا حصہ حرام مال سے پلے پھولے اور بڑھ جائے یہ جہنم کا مستحق ہوگا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا یہ حصہ جہنم کے اندر جائے گا۔ تو ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہمارا کاروبار، ہمارا تجارت یہ حلال طریقے پر ہے یا نہیں۔ ہم یہ جو تجارت کر رہے، یہ جو گھر میں مال لے کر آ رہے روزانہ جو ہے نا یہ بچوں کو کھلاتے، کیا یہ حلال کا ہے یا حرام کا ہے؟ اگر ہم اس کا اختیار نہیں کریں گے تو پوچھ ہم سے ہوگا، ہماری اولاد سے نہیں ہوگا۔ اور یہ اولاد جیسے دنیا میں کہتے ہیں کہ بھئی ہمارے ماں باپ نے ہمارے لیے کچھ نہیں کیا، یہ تو قیامت کے دن بھی کہے گا ہم نے تمہیں کہا تھا کہ تم ہمارے لیے حرام کما کھلاؤ۔ اور یہی وجہ ہے کہ ہماری اولاد آج ہمارے نافرمان ہے، ہماری اولاد ہمارے نافرمان ہے، ہماری بات کو نہیں مانتے کہ ہم نے ان کو حرام کھلایا ہے۔ جب آپ اپنے اولاد کے منہ کے اندر حلال لقمہ کھلاؤ گے تو یہ آپ کی فرما بردار ہوگی۔ جب آپ اس چیز کا تمیز نہیں کرو گے کہ آئے حلال ہے حرام ہے تو پھر اولاد کی طرف فرما بردار ہوگی۔ یہی اولاد ہمارے سرد در بنتی ہے اور پھر کہتے ہیں مولوی صاحب کوئی وظیفہ بتاؤ، کوئی تعویذ بناؤ، ہماری اولاد ہماری بات نہیں مانتی۔ یہ جیسے سامری کا وہ جو بچڑا جو حرام اور حلال کی کشمکش میں پا کر رہا تھا، اس طرح جو آپ نے اپنے اولاد کو، ہم نے جو اپنے اولاد کو حرام اور حرام ان دونوں کے درمیان تمیز نہ کرتے ہوئے جو ہم نے ان کو کھلائے وہ پا کر رہے ہیں۔ دنیا بھر کے چیزیں باہر سے امپورٹ ہو کے آتی ہے، کبھی ہم نے پوچھے کہ یہ چیز ہے صحیح ہے نہیں ہے، بس مزہ دے رہے اور لذت دے رہے اور اس کو کھا رہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو حلال کمانے کی توفیق نصیب فرمائے، حلال کھلانے کی توفیق نصیب فرمائے اور حلال کمائی کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔